Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته اگر ہم نے اسے عجمی زبان میں قرآن بنایا ہوتا تو وہ کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہیں کھول کھول کر بیان کی گئی. کیا یہ عربی، کیا یہ کتاب عجمی اور عربی؟ کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، اور قرآن ان کے حق میں اندھاپا ہے. یہ دور سے پکارے جائیں گے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا. اگر وہ بات جو تمہارے رب کی طرف سے سبقت کہی گئی نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور وہ اس کی جانب سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. جس نے نیک عمل کیا سو اپنے واسطے کیا، اور جس نے برائی کی تو اس کی برائی اس کے اوپر. تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. گزشتہ آیات میں اس کا ذکر تھا کہ جو ملحد ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس میں کجروی کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اول فول بکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے بلکہ وہ ظاہر ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ ہم دو لوگوں کی مثال دے رہے ہیں، ایک وہ جس کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور ایک وہ جس کو جنت میں پہنچا دیا جائے. تو ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ خود آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں. جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، نصیحت کا انکار کرتے ہیں، جب نصیحت کی بات آ جائے تو حقیقت میں وہ کتاب کا اور اللہ کے رب العزت کی جو نازل کردہ چیز ہے اس کا انکار کرنے والے ہیں. اور چاہے جتنی وہ کوشش کر لیں، کتاب کے اندر باطل چیزیں وہ داخل کر ہی نہیں سکتے ہیں، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، کیونکہ یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے جو حکمت والا ہے اور تعریف والا ہے. سب لوگوں کو صرف اسی کی تعلیم دی جا رہی ہے جو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تعلیم دی گئی، کیونکہ اللہ جو نبیوں کی بات مانتا ہے ان کی مغفرت کرنے والا ہے، اور جو نہیں مانتا ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے. اب یہ قرآن کی بات آئی کہ تنزیل من حکیم حمید، اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا، عربی زبان میں نازل کیا گیا، اور وہ قرآن کی آیتوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے کیونکہ ان کی زبان میں قرآن تھا. اس لیے عرب کے لوگ قرآن بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اس کا مفہوم بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. جیسے کہ آج کے کافر بھی قرآن کا مفہوم اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ توڑ مروڑ کر اس کا مفہوم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ
جانتے ہیں کہ یہاں پر قرآن نے کیوں کہا اور کیسے کہا، کس پس منظر میں کہا۔ جب وہ پورا پڑھتے ہیں، آیتوں کو ایک سے دوسرے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو بالکل معنی اور اس کا مطلب واضح ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف تھوڑی سی بات لے کر اڑ جاتے ہیں۔ ارے دیکھو قرآن نے کہا کہ کافروں کو قتل کرو، کیوں کہا، کس پس منظر میں کہا، کس کافر کو قتل کرنے کے لیے کہا، اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ بس صرف ایک چھوٹی سی بات کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جہاں پہ بھی تم کافر کو پاؤ قتل کر دو، مقصد پیچھے سے بیان کیا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے، آگے بھی اس کی وجہ بتا دی گئی ہے، لیکن بس تھوڑی سی بات لے کر۔ تو اس طرح کسی کی بھی بات کا بتنگڑ بنایا جا سکتا ہے، کسی بھی بات کا بتنگڑ بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص مثال دے رہا ہے، کسی چیز کی مثال دے رہا ہے، سمجھ رہے نہیں؟ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کے بارے میں انسان اس کی صفات، اس کی خوبیاں بیان کر رہا ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم میری عبادت کرو۔ اب آگے پیچھے سارے جملے آپ ختم کر دیں، اس کے بعد یہ کہیں کہ مولانا صاحب نے یہ جملہ کہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تو ہر آدمی کہے گا کہ مولانا صاحب نے غلط کہا، ہر آدمی کہے گا، جو سنے گا وہی کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے پیچھے کا جو پورا سینس تھا، جو مفہوم تھا، وہ ہم نے چھپا دیا، بس صرف مطلب کی بات سامنے لائی تاکہ اس سے ہم آگ لگا سکیں۔ تو وہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ تو جب قرآن ان کی زبان میں آیا، نبی انہی کے ہاں جو پیدا ہوئے وہی نبی بنے، اس کی صفات سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کی سیرت سے وہ واقف تھے، کہیں پر بھی کوئی کمی کبھی زندگی میں نہیں پائی۔ تو اب کچھ نہ کچھ بتنگڑ بنانے کے لیے تو چاہیے، کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو بہکانے کے لیے کچھ مسالہ چاہیے۔ تو انہوں نے ایک فوراً شوشہ ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک عجمی شخص کے پاس جاتے ہیں، اس سے باتیں سیکھتے ہیں، پھر اس کو آ کر اپنی زبان میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پھر اس کو میرے سامنے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ ایک عجمی شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے اوپر نازل ہوا ہے۔ اب آپ پہلے عجمی اور عربی سمجھیں، بہت آسان زبان میں۔ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہم یہیں پلے بڑھے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ ہندوستانی۔ جو ہندوستان میں پیدا ہوا یہیں رہا وہ کیا ہے؟ ہندوستانی۔ بقیہ پوری دنیا غیر ہندوستانی۔ جو امریکہ میں پیدا ہوا وہ امریکن، اور جو امریکہ میں نہیں پیدا ہوا وہ امریکن نہیں، بلکہ دنیا کا کہیں کا بھی ہو۔ اسی طرح آپ ہر ملک کو کرتے چلے جائیں کہ جو جہاں پیدا ہوا، جہاں کا باشندہ، وہ وہاں اس کی طرف منسوب ہو جائے گا اور وہیں کا وہ کہلائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہوں گے وہ وہاں کے نہیں کہلائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسے ہی عربی اور عجمی، جو عرب میں پیدا ہوئے، وہاں پلے بڑھے، وہاں کے باشندے وہ عربی، جو عرب میں نہیں پیدا ہوئے، وہاں کے باشندے نہیں، وہ عجمی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جو عرب میں پیدا ہوئے وہاں کے باشندے وہ عربی، جو وہاں نہیں پیدا ہوئے وہاں کے باشندے نہیں، وہ عجمی۔ تو یہ پوری دنیا عربی اور عجمی، عرب اور عرب کے علاوہ، اسی پر پوری دنیا کا گویا کہ انحصار کر دیا گیا، دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، ایک عرب ایک غیر عرب، ایک عربی ایک غیر عربی۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد جو ہے ایک عجمی شخص سے قرآن سیکھ کے آتے ہیں، باتیں سیکھ کے آتے ہیں، اس کو آ کر عربی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ اب وہاں پر قرآن ایک بات کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ قرآن نازل کرتا عجمی زبان میں تو یہ کہتے ارے بھائی ہم تو عربی ہیں، ہم تو عربی جاننے والے لوگ ہیں،
قرآن کسی دوسری زبان میں نازل ہو رہا ہے، ہم تو اس کا مفہوم سمجھتے ہی نہیں ہے۔ بھینس کے آگے بین باجے، بھینس کھڑی پگرائے، تو یہ عربی زبان میں ہے نہیں، ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ اگر محمد اس کا مفہوم ہم کو سمجھاتے، بتاتے، تب ہم اس کو سوچتے، پھر دیکھتے کہ اگر اچھا ہوتا تو ہم اس پر اسلام قبول کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عربی میں قرآن اسی لیے نازل کیا تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ قرآن کہیں اور سے آیا ہے اور اس کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا۔ جیسے آج انجیل ہے، وہ جس زبان میں نازل ہوا تھا، جس زبان میں انجیل آئی نہیں، آج تو انگریزی میں ہے انجیل، اردو میں ہے انجیل ہے۔ جس زبان میں اس وقت عبرانی زبان یا جو بھی زبان تھی اس میں انجیل ہے ہی نہیں، نہ آج کے انگریز وہ زبان جانتے ہیں، اب تو سب انگریزی جاننے والے لوگ ہیں۔ تو انجیل جو تھی وہ ہے ہی نہیں، تورات جو تھی وہ ہے ہی نہیں، زبور جو تھی وہ ہے ہی نہیں۔ قرآن جس زبان میں نازل ہوا تھا، جن الفاظ کے ساتھ نازل ہوا، انہی الفاظ کے ساتھ آج بھی موجود ہے، نہیں بدلا۔ تو عجمی اور عربی تو یہ ہوتا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر عجمی زبان میں قرآن نازل کرتا تو یہ کہتے ہیں ارے اس کی آیتیں اگر کھول کھول کر بیان کی جاتی تو میری سمجھ میں آتا۔ عجمی و عربی، یہ دیکھو بھائی، نبی تو عربی ہے، قرآن عجمی ہے، یا یہ کہ نبی جس سے سیکھ کر آ رہے ہیں وہ عجمی ہے اور نبی خود عربی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربی زبان جانتے تھے، اس کی زبان سمجھتے نہیں تھے۔ جب آدمی کسی کی زبان نہ سمجھتا ہو، وہ آدمی کچھ کہہ رہا ہو تو کیا آپ اس کی بات سمجھ جائیں گے؟ بھائی ہم انگریزی نہیں جانتے ہیں، کوئی آدمی آ کر انگریزی میں ہمارے سامنے کوئی بات کہے تو کیا ہم انگریزی سمجھ جائیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ تو اسی طرح جو زبان ہم کو نہیں آتی ہے، اب اس زبان کا سکھانے والا ہم کو وہ زبان زبردست سے سکھا رہا ہے، ہم وہ زبان نہیں جان رہے ہیں، ہم کیسے سیکھ لیں گے؟ اگر وہ ہماری زبان سمجھتا ہے اور اپنی زبان ہماری زبان میں سکھائے گا تب تو ہم سمجھ جائیں گے، لیکن اگر ہم صرف اس کی زبان میں سکھانا چاہیں اور ہم زبان سے نہیں سمجھتے ہیں تو نہیں سمجھ پائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ معاملہ آیا کہ عجمی اور عربی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن بھی عربی اور نبی بھی عربی، لہذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے شفا بھی ہے، تمام بیماریوں سے بھی گیا شفا ہے، اور سب سے بڑی شفا تکبر سے، غرور سے، کبر سے اور شرک سے، تمام قسم کی گندگیوں سے جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں، ان سے یہ شفا ہے قرآن۔ اور جو ایمان نہیں لاتے، حقیقت میں ان کے دلوں میں، ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، اور یہ قرآن ان کے لیے اندھا پا ہے۔ یہ قرآن اندھا نہیں ہے، جیسے سورج ہے اس کی روشنی موجود ہے، سورج کی روشنی موجود ہے، وہ اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے، اپنی روشنی پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ اب کسی کی آنکھ میں کمی ہے، اس کے آنکھ میں چندھیاپا ہے اور سورج کی روشنی میں وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، پھر وہ کہے کہ سورج میں روشنی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کا خود علاج کرائے۔ اگر ہر آدمی اپنی اپنی بات کہہ رہا ہے، کوئی شخص اب اس کی زبان، اس کی بات نہیں سن پا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا گونگا ہے۔ ہر آدمی اپنی بات بتا رہا ہے، اب اس کو خود چاہیے کہ وہ اپنے کان کا علاج کرائے۔ قرآن اپنا نور بکھیر رہا ہے، اپنی توحید کی تعلیم لوگوں میں عام کر رہا ہے، لوگوں کو اپنا نور دکھا رہا ہے۔ اب جو قرآن کا نور نہیں دیکھ سکتا ہے، اس کو چاہیے خود اپنے آنکھ کا علاج کرائے۔ تو وہ خود اندھا ہے، قرآن اندھا نہیں ہے۔ قرآن اس کے حق میں اندھا پا ہے کیونکہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آخرت میں بہت دور سے پکارے جائیں گے، یعنی ان کو قریب نہیں بلایا جائے گا، دور سے فلاں ادھر آ، پھر اس کے بعد ان کو سزا سنا دی جائے گی۔ پھر اب موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تورات، اس کا ذکر ہوا کہ جب یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تو بعد میں اس میں اختلاف ہو گیا، اس میں خلط ملط کر دیا گیا، اس کی تعلیم میں ادھر ادھر کی چیزیں شامل کر دی گئیں، تعلیم بالکل سے بگاڑ دی گئی، اور اس کے بعد وہ مسخ ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے رب کی جانب سے بات پہلے ثابت نہ ہو چکی ہوتی
اور وہ وعدہ جو اس نے کیا تھا وہ وعدہ نہ ہوا ہوتا تو ان کا قصہ تمام ہو جاتا، لیکن اللہ نے آخرت کا وعدہ کر رکھا ہے، اس لیے دنیا میں تھوڑا سا چھوٹ دے دی۔ لیکن لوگ شک میں اب بھی پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ انجیل کے بارے میں ہو، چاہے وہ قرآن کے بارے میں ہو، چاہے وہ زبور کے بارے میں ہو، چاہے وہ تورات کے بارے میں ہو، جس بارے میں بھی ہو، لوگ واقعتاً اب بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا جو ایمان لانے والے عمل کرنے والے ہیں تو وہ عمل کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اپنے بھلائی کے لیے، اور جو برائی کرتے ہیں تو ان کی بدی ان کے اوپر ہے، اس کا وبال ان کے سر ہے۔ اللہ رب العزت بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت تو ہر ایک کو اس کا بدلہ پورا پورا دیں گے، جیسا کیا ہے ویسا ہی اس کو بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین جزا عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ ایمان کے تمام تقاضوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب